الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ سامعین، ناظرین، میں آپ کے سامنے آج جمعۃ المبارک ہے۔ جمعۃ المبارک کی مقدس ساعتوں میں آپ کے سامنے درود شریف کی برکات و ثواب جو ہے یہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ نے اسے لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں اور بے شمار ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے مومنو، اللہ اور اس کے فرشتے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھتے ہیں، تم بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھا کرو۔ درود پاک کی برکات اور ثواب کا احاطہ کرنا بہت مشکل کام ہے، البتہ چند ایک میں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ تو اس سلسلے میں پہلی جو ہے وہ یہ ہے، درود بھیجنے والے کی خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ جو شخص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھتا ہے، اگر اس سے کوئی خطائیں سرزد ہو گئی ہیں تو درود پاک ان خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ اس کے ساتھ ساتھ درود پاک پڑھنے والے کے اعمال جو ہیں وہ پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے درجات کی بلندی اور گناہوں کی مغفرت اور درود پاک پڑھنے والے کے لیے بخششیں ہی بخششیں ہو جاتی ہیں۔ درود پاک جو شخص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ پڑھتا ہے، اس کو ایک قرات مثلاً احد پہاڑ کے ثواب لکھا جانا اور نیکیوں کا پیمانہ پورا بھر دیا جاتا ہے۔ جو شخص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ تمام اوقات درود شریف میں مصروف رہنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کے امور کی کفایت ہونا، خطاؤں کا محو ہو جانا ہو جاتا ہے۔ جو شخص ہر لمحہ ہر گھڑی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھتا ہے تو اسے گویا ایسا ثواب ملتا ہے کہ غلام آزاد کرنے کے برابر اسے ثواب پر فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ جو شخص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھتا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم کا گواہی دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کا راضی ہونا اور رحمت کرنا اور اللہ کے غصے سے اس شخص کو امان مل جاتی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قیامت کے دن جو شخص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں اسے جگہ مل جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ وہ آدمی جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھتا ہے، اس کے اعمال صالحہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ روزانہ کی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک اگر نہیں پڑھتے تو آج سے پڑھنا شروع کر دیجیے۔ کتنے اعمال کے ثواب جو ہیں یا فضیلتیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جو شخص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھتا ہے، بروز قیامت جب وہ حوض کوثر پہ آئے گا تو اس سے
اس کی جو پیاس ہے وہ حوض کوثر کے پانی سے انشاءاللہ بجھ جائے گی اور اسے امن حاصل ہوگا۔ جو شخص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اس شخص کو دوزخ سے آزادی مل جانا اور پل صراط سے وہ شخص باخریت گزر جائے گا اور موت سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لینا اور جنات میں حوروں کی ازواج کی کثرت اور اس کا 20 بہار جہاد کرنے کے ثواب پر باری ہونا ہے اور تنگ حال پر صدقہ کرنے سے ثواب میں بڑھ جانا ہے۔ بے شک یہ پاکیزگی اور طہارت ہے۔ دیکھیں جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پاک پڑھتا ہے اسے دوزخ سے آزادی مل جاتی ہے، وہ پل صراط سے بآسانی گزر جائے گا، موت سے پہلے وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا اور جنات میں حوروں کی ازواج کی کثرت اور اس کے 20 بار جہاد کرنے کے ثواب پر باری ہونا اور تنگ حال پر صدقہ کرنے سے ثواب میں بڑھ جانا، اور بے شک یہ پاکیزگی اور طہارت کا کام ہے۔ اس کی برکت سے جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، درود پاک کی برکت سے اس کے مال میں ترقی ہوتی ہے اور اس کے پڑھنے سے 100 سے بھی زائد حاجات پوری ہوتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے بے شک یہ عبادت ہے اور اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، کیونکہ اللہ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو دیکھیں پھر کتنا محبوب یہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ کو ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ ہر قسم کی تنگی اور محتاجی اس سے دور کر دی جاتی ہے اور اس سے نیکی کے اصل مقام کو آدمی حاصل کر لیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا سب لوگوں سے بہتر ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھنے سے ان کی زینت پیدا کیا کرو، کیونکہ آپ کا درود پاک پڑھنا میرے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اور اس کے پوتوں تک کو نفع پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھیں کتنا بڑا ثواب ہوتا ہے، اس درود پاک پڑھنے والے کو نہ صرف خود ثواب ملتا ہے بلکہ اس کی اولاد کو بھی ملتا ہے، بلکہ اس کی اولاد کو بھی پھر آگے سے ملتا ہے۔ اتنا بڑا نفع ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا۔ درود پاک پڑھنا ثواب میں اس شخص کو درود کا صحیفہ عطا ہوتا ہے۔ اللہ اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم کا تقرب اس شخص کو حاصل ہو جاتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھتا ہے۔ درود پاک کا ثواب میں اس شخص کو درود کا صحیفہ عطا ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ درود پاک پڑھنا یہ ایک نور ہے، نور کی روشنی سے وہ سارے کام اس کے جو ہیں وہ بہت بہتر ہو جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دشمنوں کے مقابلے میں مسلمانوں کا وہ مددگار ہو جاتا ہے، دلوں کو نفاق اور زنگ سے پاک کرنے والا ہو جاتا ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھتا ہے اس کا دل نفاق اور زنگ سے پاک ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا لوگوں کو محبوب بنا دیتا ہے۔ خواب میں ان حضور صلی اللہ وبارک وسلم کی زیارت کا ذریعہ ہے۔ درود پاک اس شخص کو غیبت کرنے سے روکتا ہے، اس کے اعمال میں برکت اور فضیلت میں اضافہ ہو جاتا ہے، بے شمار دینی اور دنیاوی منافع اس سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کا ذخیرہ جمع کرنے والے حریص عقل مند کو پسندیدہ ثواب ملتا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ اور بے شمار ثواب ملتے ہیں درود پاک پڑھنے سے، جن کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے۔ چلیں آپ بھی میرے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔